کچھ ڈیوٹیز امام کی ہیں امت کے لیے، کچھ ڈیوٹیز امت کی ہیں اپنے امام کے لیے۔ امام کا کام یہ ہے کہ آپ کو پیغام دے کر جائے، امام کا کام یہ ہے کہ آپ کو بتا کر جائے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ کہ آج کسی بھی شیعہ جوان کے ذہن میں یہ خلش تک نہیں ہے یزید اور امام حسین کے حوالے سے، آج کسی بھی شیعہ جوان کے ذہن میں یہ شبہہ تک نہیں ہے معاویہ اور علی ابن ابی طالب کے حوالے سے۔ ہم کلیئر ہیں کیونکہ معصومین نے اتنا کلیئر پیغام دیا اپنے خطبوں میں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کہ آج ہم کنفیوز نہ رہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ ایک ابن سعد ہے جو حکومت کی لالچ ہے، دوسری طرف انہوں نے حر کی مثال آپ کے لیے رکھی ہے۔ کربلا مجموعہ ہے، یعنی کربلا میں 80 سال کا بوڑھا بھی ہے، کربلا میں 14 سال کا نوجوان بھی ہے، کربلا میں 20 سال کا علی اکبر بھی جوان بھی ہے، کربلا میں خاتون بھی ہے جناب زینب کی صورت میں، کربلا میں 6 مہینے کا بچہ بھی ہے، کربلا میں 4 سال کی بچی بھی ہے، کربلا میں زہیری مکتب وہ سنی بھی ہے جو بعد میں آ کے شیعہ بنا، کربلا میں رنگ کے اعتبار سے سفید رنگ والا بھی ہے، کربلا میں کالے رنگ کا جناب جون بھی موجود ہے، کربلا میں مسیح المکتب وہ جناب وہب قلبی بھی موجود ہیں جو بعد میں آ کے مکتب اہل بیت میں آ گئے۔ تو کربلا مسیحیت، کربلا سنیت، کربلا شیعیت، کربلا رنگ کے اعتبار سے، کربلا ایج کے اعتبار سے، ہر کسی کو امام حسین نے کیا کیا ہے کربلا میں جمع کیا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ اگر نظام ولایت کو آگے لے جانا چاہتے ہو تو نظام ولایت میں ہر انسان نے قربانی دینی ہے۔ یہ نہیں کہ جوان کہے میں قربانی دوں گا، 80 سال کا بوڑھا کہے ہم نے تو زندگی گزار دی، ہم کیا قربانی دیں گے۔ لیکن دیکھیے کربلا میں جناب سعید 17 تیر اپنے بدن پہ لیتے ہیں حفاظت امام حسین کے لیے۔ کربلا میں وہ کالے رنگ والا جون جس کے چہرے کو امام حسین اپنے ہونٹوں سے بوسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں واقعاً تم نے وفا کی کیا کر دی، حد کر دی۔ کربلا مجموعہ ہے ان انسانوں کا جو کسی بھی معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ اگر آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں بوڑھا بھی ہے جوان بھی ہے، اور اسی طرح مجلس امام حسین میں ہر رنگ اور ہر نسل والا شرکت کر رہا ہے، کیونکہ پیغام امام حسین صرف ایک مکتبی پیغام نہیں ہے، پیغام امام حسین صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، پیغام امام حسین بقاء انسانیت کے لیے ہے کہ اگر معاشرے میں عدل نہیں ہوگا انسانیت باقی نہیں رہ سکتی، اگر معاشرے میں فسق و فجور ہوگا آپ کا معاشرہ تباہ ہوگا، اگر معاشرے میں شراب اور نشہ اور بے حیائی عام ہوگی آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو اہل بیت بقاء انسانیت کے لیے نکلے، ایک طرف انسانیت کو بچانے والا امام ہے، دوسری طرف انسانیت کو تباہ کرنے والا ظالم ہے۔ اب فرمایا اے دنیا میں رہنے والوں، ہم تجھے سفیدی بھی دکھا کر جا رہے ہیں اور سیاہی بھی دکھا کے جا رہے ہیں، ہم تجھے وہ امام حسین کی رحم دلی بھی دکھا رہے ہیں کہ جو روکنے آیا تھا اس کو حسین پانی پلا رہے ہیں، اور دوسری طرف دشمن کے دل کی شقاوت بھی دکھا رہے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ ہے پانی مانگتا ہے لیکن کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کربلا صرف تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک ریولیشن کا نام ہے۔ اب 1400 سال کے فاصلے کے بعد آپ سب نے ایک نعرہ مارا لبیک یا حسین، کہ مولا حسین ہم آپ کے بلانے پر آنے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب جب آپ حج پہ جاتے ہو تو کہتے ہو لبیک اللہم لبیک، اے خدا تو نے بلایا ہم آ گئے۔ مجلسوں میں آ کر کہتے ہیں لبیک یا حسین، مولا حسین آپ نے فرش عزا پہ بلایا میں آ گیا۔ تو یہ بلاوا صرف مجلس فرش عزا کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ بلاوا پوری زندگی کے لیے ہے کہ واقعاً میری زندگی ایسی ہے کہ میں امام حسین کے سامنے اسی طرح چمک سکوں جس طرح اصحاب امام حسین چمکے تھے۔ تو ہم نے کچھ صفات بتائیں، اب صفات اتنی ہیں کہ واقعاً ایک اشرے میں گنجائش نہیں ہوتی، ہر صفت کو کھول کے جوان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ہم نے کہا پہلی صفت بصیرت ہے۔ جب تک یہ بصیرت نہیں تب تک انسان کو حق و باطل کی تلاش نہیں ہے۔ آج دیکھیے عمان عرب کنٹریز کے حوالے سے وہ واحد ملک ہے جہاں پہ بہت پیسفل لوگ ہیں، کیونکہ وہاں پہ اکثر جن کا مذہب اور مکتب ہے وہ عبادی بولتے ہیں، ان کو مالکی المکتب ہے، شیعوں کی طرح ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہاں کسی بھی مسجد سے اذان آئے ذرہ برابر بھی تعصب نہیں ہے کہ کون ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے،
کون ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے؟ یعنی واحد عرب ملک ہے جہاں شیعہ سکون سے رہتے ہیں، اور آج اٹیک بھی اسی ملک میں ہوا ہے شیعوں پر، جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمان میں بھی کسی شیعہ پہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ مطلب آج بھی ذکر امام حسین ان کو کھٹک رہا ہے، آج بھی وجود شیعت ان کو کھٹک رہا ہے، کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ علی کا وجود بعض لوگوں کے لیے باعث تکلیف تھا، کیونکہ اگر اچھے سے اچھا بندہ موجود ہوگا تو لوگ بروں کو تانا دیں گے، لیکن اگر اچھائی نہیں ہوگی تو برے کو کوئی تانا نہیں دے گا۔ آج پوری دنیا کو کون کھٹک رہا ہے؟ ایک اسلامی ملک کھٹک رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ بھائی کسی کو پرابلم نہیں ہے، سارے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، سارے اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک ہی ملک ہے جو لوگوں کو جگانا شروع کر دیتا ہے، یہ ایک ہی قوم ہے جو لوگوں کو جگانا شروع کر دیتی ہے، ورنہ ہر طریقے سے انہوں نے سب کو منوا لیا تھا۔ یہ آپ مذاق مت سمجھیں کہ اچانک سے مثلا انہوں نے اٹیک کر دیا اسرائیل پر اور جس کے ریئیکشن میں اسرائیل نے اتنا بڑا جواب دیا، نہیں، یہ اسی لیے کیا گیا کیونکہ اگر وہ اٹیک نہ ہوتا اور آج اتنی شہادتیں ہو گئیں تو آج شرم آتی ہے بعض ملکوں کو یہ کہنے کے لیے کہ ہم اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک اچھے انسان کا ہونا برے کے لیے بہت باعث خطرناک ہوتا ہے۔ ایک اچھا کسی کے لیے گالی بن جاتا ہے کہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ آپ چور ہو فلاں کی وجہ سے، آپ فاسق ہو فلاں کو دیکھو، آپ عبادت نہیں کرتے فلاں کو دیکھو۔ تو وجود اہل بیت حکمرانوں کو کھٹکتا تھا، تبھی حالانکہ اہل بیت نے کوئی لشکر کشی نہیں کی۔ آپ چوتھے امام کے بعد دیکھیں کسی امام نے لشکر کشی نہیں کی، پھر اہل بیت کو قتل کیوں کرتے تھے؟ پھر اہل بیت کو مارتے کیوں تھے؟ صرف ان کی فلسفی کی وجہ سے۔ وہ فلسفی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آج ہمارے بعض نادان خطیب اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، ارے معاشرے میں اچھائی نہیں ہوگی تو حسینیت کس طرح نظر کس طرح آئے گی، ولایت امیر المومنین کس طرح نظر آئے گی؟ ایک زندہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں اس کا دین زندہ ہو، ایک زندہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں اس کی ثقافت زندہ ہو۔ اگر ثقافت زینبی، اگر ثقافت حسینی ہمارے معاشرے میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسئلہ اس چیز سے نہیں ہے، آپ انگلینڈ چلے جائیے، جتنے جلوس نکالیے، امام حسین کے علم بھی اٹھائیے، ان کو مسئلہ نام حسین سے نہیں ہے، لیکن اسی جلوس میں فلسطین کا جھنڈا لے کے نکالے ان کو مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں ہسٹری کے نعرے مارو لیکن اس کو آج پہ امپلیمنٹ نہیں کرو۔ مرا ہوا یزید جو قبر میں پڑا ہوا ہے اس پہ لعنت بھیجو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ مت کہو کہ جس کے اندر اس یزید کی صفات ہیں وہ بھی یزید ہے اور ہم بھی اس کے مقابلے میں آئیں گے۔ یہ جو فکر امام خمینی کی فکر تھی کہ قوموں کو زندہ کیا جائے، مسلمان مفتی مولوی صرف منبر پر بیٹھ کر تاریخ کے قصے سناتا رہے، فلاں بہادر تھا، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا۔ بھائی آپ کے اندر کون سی بہادری ہے؟ آج ہم یہ پڑھیں کہ امیر المؤمنین نے 1000 رکعت نماز پڑھی اور اس خطیب کو یہ شرم نہ آئے کہ میرا جوان 17 رکعت نماز نہیں پڑھتا۔ آج ہم سیدہ زینب کی چادر کی تو بات کریں کہ ہم شیعہ سوسائٹیوں میں گاڑیوں میں نہیں جاتے، یہی انچولی، یہی نیو رضویہ، یہی جعفر طیار، یہی آپ کا سولجر بازار، کیا ایک خطیب گاڑی سے نہیں آتا؟ کیا اسے نہیں پتا کہ معاشرے کے حجاب کی صورتحال کیا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہاں پہ کیا معاملات ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے معاملات کے کیا حال ہیں؟ لوگوں کے سوالوں سے پتا لگتا ہے کہ معاشرے میں کون سی بیماریاں ہیں۔ اور میں ممبر پر سیدہ زینب کی چادر پہ تو پڑھوں لیکن یہ درد میرے دل میں نہ ہو کہ قوم کی کسی بچی کے سر سے چادر آج اتر رہی ہے۔ میں امیر المومنین کی نماز پہ تو پڑھوں، 4 شعر بھی لوگوں کو سناؤں، لیکن یہ درد نہ ہو کہ آج کا جوان 17 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا، کہ معاشرہ دن بدن پیچھے چلتا جا رہا ہے، کہ ایک بچہ یونیورسٹی جائے تو دیندار 4 سال کے بعد نکلے تو اس کا دین ختم ہو جائے۔ آج یہ ماحول آپ کی یونیورسٹیز کا بنا دیا گیا، یہ ماحول سوسائٹیز کا بنا دیا گیا کہ بڑی آسانی سے کوئی بولے کہ مولانا نامحرموں کے ساتھ اتنے تعلقات ہیں، کبھی نہ لگے، حسن نہ لگے، یہ پہچان ہی ختم ہو جائے، تو یہ دین مردہ ہو چکا ہے۔ پھر صرف شعار دین باقی رہے گا کہ جس طرح آج برملا پاکستان کا مطلب کیا کہ لا الہ الا اللہ، تو نعرے مارنے میں کیا ہے کہ پاکستان کا مطلب یہ ہے، لیکن وہ مطلب کیا آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ نہیں؟ تبھی ہمیشہ آغا قراتی کہتے ہیں نعرہ مارنا، ادعا کرنا، اس پر بھی روایتیں ہیں کہ مدعی کون ہوتا ہے، میں نے پچھلے سال پڑھا تھا، ادعا کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ مجلس میں آنا، مجلس امام حسین سننا آسان ہے، لیکن خود کو اہل بیت کے نیٹ ورک کے اندر ڈال کر ویسی زندگی گزارنا یہ مشکل تھا۔
جس پر اہل بیت لانا چاہتے تھے. خط لکھنا امام حسین کو بڑا آسان ہے، مولا حسین آ جائیے، اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے. لیکن کتنے لوگ تھے جناب مسلم ابن عقیل کے پیچھے؟ کتنے لوگ تھے جو امام حسین کے پاس کربلا میں پہنچے؟ ایک ریزن، ابن زیاد نے موت کا خوف دیا. جس طرح جتنا مجمع بیٹھا ہے، ابن زیاد نے مجمع کو دیکھا اور کہا کہ میں وہ فصلیں دیکھ رہا ہوں جو کٹنے کے لیے تیار ہیں، مطلب تمہارے سر جو ہیں کٹنے کے لیے تیار ہیں. موت سے ڈر گئے. دوسرا، جو حکومت سبسڈی دیتی تھی عوام کو، کہا کہ آج کے بعد اس سبسڈی کو بند کر دیں گے جو حسین ابن علی کی مدد کے لیے جائے گا. مال کی محبت، جان کا خوف، جس کی وجہ سے امام حسین کو انہوں نے چھوڑ دیا اور فرزند رسول کربلا کے میدان میں تک و تنہا کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے. تو اگر حسینی معاشرہ بناؤ گے، کیوں امام زمانہ اپنی توقیات میں فرماتے وَلَوْ اجْتَمَعَ شِيَعَتُنَا، فرماتے اگر ہمارے شیعہ قلبی طور پر جمع ہو جائیں، اعتقادی طور پر جمع ہو جائیں، اعمال کے اعتبار سے جمع ہو جائیں، قول فعل عمل اگر ان کا ایک ہو جائے، تو فرمائے ہمارا ظہور بڑا قریب ہے، ہم آ جائیں، مولا آ جائیں. پھر وہی کیفیت اگر ہو جائے کہ امام کے لیے کوئی قربانی نہ دے سکے، امام کے فرمان پر کم اب نہیں، مولانا امام آئیں گے تو ہم کریں گے. بھائی ابھی کرو نا، یہ کیا بات ہے کہ امام آئیں گے تو ہم کریں گے؟ ابھی 24 گھنٹے کیا میرے ایسے ہیں کہ امام زمانہ مجھ سے کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں. نعمت جو سب سے بڑی امام حسین دے کر گئے، امر بالمعروف. عبد الملک مروان جب حاکم بنے، انہوں نے حکومت ہائے اسلامی میں امر بالمعروف پر پابندی لگا دی. پہلا خطبہ جو اس نے دیا وہ تقوی پہ دیا. اس نے کہا اے لوگو، میں نے سنا ہے تم دوسروں کو تقوی کی دعوت دیتے ہو، لیکن تمہارے اندر خود تقوی نہیں ہے، لہذا آج کے بعد اگر کسی نے کسی کو تقوی کی دعوت دی، میں اس کا سر کاٹ دوں گا. تو مسلم معاشرے میں یہ بولنا لوگوں نے چھوڑ دیا کہ بھائی متقی بننا ہے، خود بنو، کسی اور کو کیوں بول رہے ہو؟ کوئی برائی کر رہا ہے کرتا رہے، آپ کا کیا جائے؟ کوئی گناہ کر رہا ہے کرتا رہے، آپ کا کیا جائے؟ وہی سیکولرزم کا کانسیپٹ کہ ہر بندہ اپنے گھر کے اندر رہے، باہر کیا ہو رہا ہے آپ کا نہ جائے. اب انسان گھر کے اندر تو نہیں، انسان سوسائٹی میں رہتا ہے، انسان اسکول میں جاتا ہے، انسان جاب میں جاتا ہے. آج ٹی وی آپ کے اوپر کتنا اثر رکھتی ہے، آج میڈیا آپ کے بچے کے اوپر کتنا اثر رکھتا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہو وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے. وہاں سے شروع ہوا. ایک شخص ہے مائیکل کو، اس نے کتاب لکھی ہے، مسیحی کرسچن واشنگٹن کا رہنے والا، کتاب لکھی. اس کا ترجمہ پرشن میں مجھے نہیں پتا اردو میں ہوا کہ نہیں، مختلف زبانوں میں اس کی کتاب کا ترجمہ ہوا. کتاب کا ٹاپک ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ کتاب اس نے کب لکھی؟ جب واشنگٹن میں ایک میٹرو میں کسی نشے زدہ بندے نے، شراب کی عالم میں تھا، اس نے کسی خاتون پہ اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کے بعد اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا. تو یہ کہتا ہے میں میٹرو کے یہ واقعہ دیکھ رہا تھا اور میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ سارے لوگ کھڑے تھے لیکن کسی نے اس خاتون کو بچایا نہیں. یہ اس معاشرے کی نشانی ہے جس میں امر بالمعروف نہیں، مطلب کوئی مرتا ہے تو مرے، کسی کی عزت جاتی ہے تو چلی جائے. کہتا میں نے سوچا اتنے دین آئے، کسی دین میں یہ تربیت عوام کو نہیں دی گئی کہ آپ برائی کو دیکھو تو روکو. کہتا جب میں ادیان کی تلاش میں نکلا تو میں اسلام تک پہنچا. اسلام میں جب میں نے اسٹڈی کیا کہ کس نے امر بالمعروف کو اتنا اونچا کیا تو میں نے اہل بیت تک پہنچا، اور اہل بیت تک پہنچنے کے بعد میں کربلا میں حسین ابن علی تک پہنچا کہ امت دیکھ رہی تھی نبی کے نواسے کو کاٹا جا رہا تھا، امت دیکھ رہی تھی اور لئی حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا، امت دیکھ رہی تھی اور نبی کی نواسیوں کو شام کی بازاروں میں لایا جا رہا تھا. یہ نشانی ایک مردہ معاشرے کی. امام حسین شہید ہو کے بتانا چاہتے ہیں اگر تمہاری نسلوں میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو گئی، جس طرح آپ کے حکمرانوں میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو چکی ہے، اگر معاشرے میں برے کو برا نہ بولا گیا، اب برے کو برے بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اصلاحاً اس کو بولیں کہ جناب جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، باقی آپ جانے اللہ کا معاملہ جانے، کم از کم اچھائی کو تو علم کرو، بلند کرو. کہ آج جس گھر پہ علم لگا ہے اس گھر کے نیچے رہنے والوں میں ادب عباس ہونا چاہیے. آج جو خاتون سیدہ زینب کا نام لیتی ہے اس کے وجود میں حیاء زینبی ہونی چاہیے. آج جو جوان جناب علی اکبر کا نوحہ پڑھتا ہے جناب علی اکبر والی بصیرت بھی ہونی چاہیے. آج جو جناب حر کے مصائب پہ رہتا ہے اس کے وجود میں اطاعت امام ویسی ہو جیسے جناب حر میں تھی، ادب حر اس کے وجود میں ہونا چاہیے.
آج اگر جناب جون پہ کوئی رو رہا ہے تو خود کو اتنا قابل بنائے کہ وہ غلام امام زمانہ بن سکے. تو فرمایا اگر چاہتے ہو اصحاب امام حسین کی طرح چمکو تو تمہارے وجود میں صفات اصحاب امام حسین آنی چاہیے. تبھی فرمایا السلمان منا اہل البیت. یہ رسول خدا کے جملے ہیں، یہ امیر المومنین کے جملے ہیں، منا اہل البیت. اب لگاؤ فتویٰ کہ رسول نے سلمان کو منا اہل البیت کیوں کہا؟ اہل البیت صفت کا نام ہے. منا اہل البیت، سید نہیں، بنو ہاشم نہیں، لیکن کہا منا اہل البیت. جس طرح قرآن میں ہے نا کہ وہ شخص کیا تھا؟ آل فرعون میں سے تھا، حالانکہ فرعون کا بچہ نہیں تھا، لیکن کہا من آل فرعون، رجل من آل فرعون. آل فرعون کا مطلب کیا ہے؟ جو فرعونی نظریے پہ عمل رکھے وہ آل فرعون کہا جاتا ہے. سلمان کو کیوں کہا منا اہل البیت؟ کا جب جب سلمان کو دیکھو گے تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی. مطلب یہ 100% کس کے نظریے پہ چلتا تھا؟ امیر المومنین کے نظریے پہ عمل کرتا تھا. سید نہیں، بنو ہاشم نہیں، عرب نہیں، قرشی نہیں، لیکن کہا منا اہل البیت کیونکہ اس کے اندر وہ صفات بن گئی. فرمایا آج اگر کوئی حسرت کھا رہا ہے کہ میں اصحاب امام حسین میں سے بنوں، فرمایا وہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. کیوں کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ؟ جو ان کی محبت پہ دنیا سے چلا جائے وہ شہید ہو کے دنیا سے چلا گیا. تو وہ صفات اگر میرے اندر آ جائیں اور وہی خواہش اور تڑپ ہو میرے اندر کہ واقعاً اگر میرا مولا ہوتا میں جان کو قربان کرتا، تو کہ ملائک کہیں گے یہ دنیا سے شہید ہو کے چلا گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.